رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. وجود ذی الجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات عطیہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر گفتگو کا یہ 9واں یا 10واں سلسلہ ہے. الحمدللہ امام زمانہ کے حوالے سے جہاں تک بندہ حقیر سے ہو سکا آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی. ان تمام باتوں کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگارہ ہم سب کو حق معرفت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو منتظرین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں شمار فرما. پروردگارہ وہ جتنی صفات جو منتظرین امام زمان میں ہونی چاہیے پروردگارہ ان تمام صفات سے ہماری ذات کو آراستہ فرما. پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو سلامت رکھ اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما.
ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میرے خیال سے مسلسل امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کرنا آسان ہے، لیکن اس گفتگو کو تحمل کرنا زیادہ سخت ہے۔ میں شکر گزار ہوں مسلسل ایک موضوع پر، بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے موضوع پر آپ لوگوں نے سماعت کا مظاہرہ کیا، اور ماشاءاللہ سے بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو پہلے ہی منٹ سے آخری منٹ تک رہے اسی فرش اعضا پر۔ میں شکر گزار ہوں ایک ایک انسان کا، ایک ایک فرد کا، ایک ایک مومن کا، کہ جس نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذکر کو احیا کرنے میں حقیر کی مدد کی۔ وگرنہ ہماری خطابت، ظاہر سی بات ہے ایک نقص ہے ہماری خطابت کا، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پہ گفتگو بہت شاذ و نادر ہوتی ہے، جبکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پہ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جو ابھی تک ٹچ نہیں کیے گئے۔ امام زمانہ کا موضوع بہت وسیع ہے، مہدویت بہت وسیع موضوع ہے، لہٰذا ضرورت ہے کہ مہدویت کے موضوع کو مختلف انداز اور مختلف بیان کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ ہم سب کو محشور ہونا ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ روایات میں جائیں، تاریخ میں جائیں، احادیث میں جائیں، یقیناً ہم اہل بیت علیہم السلام کے قصے بیان کرتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کی تاریخ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے حضرات معصومین علیہم السلام کو مختلف ادوار میں دھوکہ دیا گیا یا چاہنے والوں نے ساتھ نہیں دیا۔ بے شک ہم یہ سارے کے سارے قصے، یہ سارے کے سارے واقعات اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، اور لوگ انٹرسٹڈ ہو کے سنتے بھی ہیں، لیکن بیان کرنے کا مقصد ہمارا صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم محض ایک تاریخی قصے کو یا تاریخی پہلو کو آپ حضرات کے سامنے بیان کریں یا ڈسکشن کریں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان قصات اور واقعات کے ذریعے عبرت یہ لیں کہ جو کام ان لوگوں نے اپنے امام کے ساتھ کیا وہ کام ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ نہ کریں۔ یہ عبرت ہے ان تمام واقعات اور ان تمام قصات سے۔ ظاہر سی بات ہے وہ غفلتیں جو ان ادوار میں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہوئیں، کیا وہی غفلت ہمارے زمانے میں اپنے امام کے ساتھ نہیں ہو رہی؟ میں نے روایت بیان کی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، حضرت سے جب پوچھا گیا کہ حضرت کا نام قائم کیوں ہے، تو جواب میں حضرت نے فرمایا قائم اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ، وہ قیام فرمائیں گے جب ان کا ذکر مٹ چکا ہوگا، ان کا ذکر ختم ہو چکا ہوگا۔ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ذکر مٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں وہ خواہشیں، لوگوں کے دلوں میں وہ محبت، لوگوں کے دلوں میں وہ معرفت، لوگوں کے دلوں میں وہ انتظار کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے کل یا پرسوں کی مجلس میں بیان کیا تھا، ایک زمانہ تھا علماء کرام، بزرگان یا بہت سارے عوام میں سے افراد باہر جاتے تھے، شہروں سے باہر جاتے تھے استغاثہ کی غرض سے، مجالس استغاثہ ہوا کرتی تھیں۔ آج بھی ایران و عراق میں مجالس استغاثہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ 10 15 20 مومنین جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد کچھ ایسے جملات ہیں کہ جن جملات کے ذریعے امام زمانہ کو طلب کرتے تھے، استغاثہ کرتے تھے، خداوند متعال کی بارگاہ میں روتے تھے۔ دعائے ندبہ ایک طرح سے دعائے استغاثہ ہے، گڑ گڑانا، رونا، خدا کی بارگاہ میں اپنی مشکلات پیش کرنا، یا الہی عظم البلا وبرح الخفا، اے میرے پروردگارہ بلا ہم پہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہم پریشان ہو چکے ہیں، ہم چاروں طرف سے گرفتار ہو چکے ہیں، ہماری زندگیاں تو بہت اچھی ہیں لیکن ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہم گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں، ہم نے غفلت کی ہے دین اور اسلام سے اور اللہ سے اور اہل بیت سے۔ اے میرے پروردگارہ اس سے پہلے کہ یہ غفلت اور بے دینی بہت زیادہ ہو جائے، امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ ہمیں امام حجت اپنی ہدایات کے ذریعے سیدھے راستے پہ لا کے کھڑا کریں۔ دعائیں ہوتی تھی، استغاثہ ہوتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں
امام زمانہ کے موضوع میں انشاءاللہ امام زمانہ پہ یہ آخری میری گفتگو ہے. اس کے بعد جو بھی گفتگو ہوگی، اگر کل چاند نمودار ہوا تو انشاءاللہ کچھ آپ لوگوں کو مسکرانے کے لیے بھی کچھ باتیں کہوں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ عید کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. چاند اگر نمودار نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ کوئی اور موضوع کا انتخاب کروں گا، لیکن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پہ یہ آخری ہماری بحث ہوگی. دعا یہی ہوگی کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ سیکھا اور جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ بیان کیا، جو کچھ اپنے سنا، پروردگارہ سننے کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو عملی میدان میں اتار، ہم سب کو ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے موضوع میں دو موضوع میرے خیال سے بہت اہم ہیں. میرے خیال سے یہ دو موضوع اگر کسی انسان کے اندر سما گئے تو وہ حقیقی امام زمانہ کا سپاہی ہے، وہ حقیقی امام زمانہ کا منتظر ہے، وہ حقیقی امام زمانہ کا چاہنے والا اور امام زمانہ کا مددگار ہے، اگر یہ دو موضوع کسی انسان میں پائے گئے. یقیناً معرفت ایک شخص جاہل یا شخص گنہگار بھی حاصل کرتا ہے. ایک شخص ہے جو گنہگار ہے لیکن اس نے کتابیں بہت پڑھی ہوئی ہیں. کتابی معرفت، مثال کے طور پہ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں جاننا یا اہل بیت علیہم السلام کی تاریخ اخذ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. معرفت بھی ہو سکتی ہے، وجود پہ دلیلیں بھی اس کے پاس ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن حقیقی ناصر امام زمانہ کا وہ ہوگا کہ جس کے اندر امام زمانہ کا انتظار اور حضرت کے لیے دعا کی کیفیت اور شدت پائی جائے گی. معرفت آسان ہے، لیکن معرفت کے بعد صبر کرنا اور حضرت حجت کا انتظار کرنا. اور یہی وجہ ہے معصومین علیہم السلام نے فرمایا عبادتیں بہت ہیں، لیکن ان عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت انتظار الفرج، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا انتظار کرنا. یا انتظار کے بعد ظاہر سی بات ہے جب ہم انتظار کریں گے، انتظار کرتے 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 کسی کے آنے میں اگر تاخیر ہوگی تو ہم دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس کے لیے دعا کریں گے. یہ فلسفہ انتظار و دعا ہے. اب ظاہر سی بات ہے بچوں کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ جب خداوند متعال نے خداوند متعال کی حکمت کا تقاضا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو پردہ غیب میں رکھا جائے، غیبت طولانی کی جائے اور پھر طولانی غیبت کے بعد ظہور کیا جائے، تو پھر ہم اور آپ امام زمانہ کے لیے دعا کیوں کریں؟ جب اللہ نے امام زمانہ کو پوشیدہ کیا اور غیبت کو طولانی کیا، اور غیبت کو طولانی کرنے کے بعد حضرت کا ظہور کروائے گا، تو پھر ہماری دعا کس کام کی؟ کس لیے ہم دعا کریں جب حکمت الہی ہی ہے امام زمانہ کا آنا؟ اور مدت بھی کسی کو نہیں معلوم. جس سے پوچھا گیا کہ امام زمانہ کے طولانی غیبت کی مدت کیا ہے، اس حوالے سے سب نے یہی جواب دیا کہ خدا کے سوا کوئی امام زمانہ کی غیبت کی مدت نہیں جانتا. جب اللہ کو مدت پتہ ہے اور اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ امام زمانہ کی غیبت طولانی کی جائے، امام زمانہ کو پردہ غیب میں رکھا جائے، اور اللہ ہی کے اذن سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، تو پھر ہماری دعاؤں کا اثر کیا ہے؟ ہم کیوں دعا کریں؟ کہتے دعا 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی وجہ یہ کہ ہم دعا اس لیے کریں کیونکہ اہل بیت علیہم السلام نے آپ کی اس دعا کو ہی ایک عمل بتایا ہے. خود آپ کا اس دعا کرنا یا خود آپ کا یہ دعا کرنا آپ کا در حقیقت ایک عمل ہے. ایک عمل ہے کہ جس کی تاکید کی گئی. حضرات معصومین علیہم السلام نے فرمایا اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، اکثر دعائیں امام زمانہ کے فرج کے لیے کرو. یا اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات ہیں کہ جن میں کہا گیا ہے کہ آپ امام زمانہ کے لیے دعا کریں. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا حضرت جب اللہ تبارک و تعالی نے حکمتاً امام زمانہ کو پوشیدہ رکھا ہے اور حضرت اللہ ہی امام زمانہ کے ظہور کو اس دنیا میں واقع کرے گا، امام زمانہ کو بھیجے گا، اس کے سوا کوئی مدت نہیں جانتا، تو پھر ہم دعا کس لیے کریں؟ حضرت نے فرمایا یہ سمجھ کے دعا کرو کہ یہ تمہارا ایک عمل ہے جیسے دوسرے اعمال ہوتے ہیں. اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں گے تو در حقیقت آپ دعا کر رہے ہیں اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے.
در حقیقت آپ دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ امام زمانہ سے متمسک ہیں، آپ امام زمانہ سے متصل ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے دعا کرنے کی کہ خود اہل بیت اطہار علیہم السلام نے فرمایا، اس لیے دعا کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے آپ کے دعا کرنے سے قضائے الہی میں تبدیلی آ جائے، جسے ہم بدع کہتے ہیں۔ فرض کریں امام زمانہ کے ظہور کی مدت خدا کی نظر میں ایک معین و مشخص ہے، لیکن ہمارے دعا کرنے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی مدت میں کمی آ جائے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا چلوں۔ جناب موسیٰ کو خداوند متعال نے قوم بنی اسرائیل سے غائب کر دیا۔ اب قوم جناب موسیٰ پریشان ہے، ہمیں موسیٰ چاہیے، موسیٰ چاہیے، موسیٰ چاہیے۔ قوم بنی اسرائیل ہوشیار تھی، عقل مند تھی، اس نے کہا موسیٰ کو تو اللہ نے غائب کر دیا ہے، اب موسیٰ کو بلانے کا ایک ہی راستہ ہے، کہ وہ کیا راستہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں چلو، اتنا رو، اتنا گڑ گڑاؤ، اتنا پیٹو اور اتنا گریہ زاری کرو کہ خدا ہمارے حال پہ رحم کھا جائے۔ قوم بنی اسرائیل پہاڑوں میں گئی، جنگلوں میں گئی، اور جانے کے بعد خوب اپنے زمانے کے نبی کے لیے دعا کی، اے میرے پروردگارہ ہمیں موسیٰ کی ضرورت ہے، اے میرے پروردگارہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، ظالم و سلاطین ہم پہ مسلط ہو جائیں گے، موسیٰ کے بغیر ہمیں کوئی نجات نہیں دے سکتا، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، پروردگارہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ کیونکہ روایت بھی ہے کہ جب بھی خدا کسی بندے سے، جب بھی خدا بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو ان کے درمیان سے امام مبین کو اٹھا لیتا ہے۔ جب خداوند متعال قوم بنی اسرائیل سے ناراض ہوا تو جناب موسیٰ کو اٹھا لیا۔ اب یہ پریشان ہے، انہوں نے خوب دعائیں کی، خوب دعائیں کی، انہیں خبر ملی کہ خدا نے جناب موسیٰ، سپوز مثال کے طور پہ 40 سال کی غیبت تھی، انہوں نے دعا کی 40 سال میں 10 سال کم ہو گئے، اب رہ گیا کہ جناب موسیٰ کی غیبت 30 سال کی ہے۔ پھر انہوں نے کثرت سے دعا کی، جناب موسیٰ کی غیبت میں 10 سال اور کم ہو گئے۔ پھر انہیں پتا چل گیا کہ موسیٰ کو بلایا کیسے جائے گا، انہوں نے مسلسل دعائیں کی، ہوتے اللہ نے تمام جناب موسیٰ کی وہ اس غیبت کی مدت کو ختم کیا اور موسیٰ کو ان کے درمیان بھیج دیا۔ تو ایک حکمت امام زمانہ کے لیے دعا کی کیا ہے؟ ایک حکمت تو یہ ہے کہ خود آپ کا یہ عمل ہے دعا کرنا، خود آپ کا یہ عمل ہے انتظار کرنا۔ دوسری وجہ اس دعا کی یہ ہے کہ ہماری دعا کی وجہ سے امکان ہے، ممکن ہے کہ خدا امام زمانہ کی غیبت کی مدت میں کمی کرے، یا پھر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے حوالے سے جو خدا نے قضا کی ہوئی ہے، جو ارادہ کیا ہوا ہے، اس ارادے میں خدا کو بدع حاصل ہو جائے ہمارے دعا کرنے سے۔ اگر ایسا کچھ نہ ہوتا تو اتنی دعائیں تعلیم نہ دی جاتی۔ ایک دعاؤں کا بہت لمبا سلسلہ ہے، خود امام زمانہ کی ذات کے حوالے سے دعاؤں کا لمبا سلسلہ ہے۔ میں نے بدع کے حوالے سے بیان کیا تھا، بدع یعنی اللہ ایک فیصلہ کرتا ہے، اس فیصلے میں تبدیلیاں بھی لا سکتا ہے۔ آپ کے حق میں اللہ نے تقدیر میں کچھ لکھا، مثال کے طور پہ آپ کی تقدیر میں کچھ لکھا، لیکن آپ کے اعمال کی وجہ سے، آپ کی حرکات و سکنات کی وجہ سے اللہ اس اعمال نامے میں یا اس تقدیر میں تبدیلیاں بھی لا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر خداوند متعال نے امام زمانہ کی غیبت کو نمیدونم 10,000 20,000 1,000 500 سال رکھا ہے تو ہمارے دعا کرنے سے امام زمانہ کی غیبت میں کمی آ سکتی ہے۔ ایک یہ، دوسرا خداوند متعال اس میں بدع حاصل کر سکتا ہے، اپنے ارادے کو بدل سکتا ہے ہمارے دعا کرنے سے۔ تو یہ دوسری حکمت ہے دعا کی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو روایات معصومین علیہم السلام میں امام زمانہ کے لیے کثرت سے دعا کے لیے نہ کہا جاتا۔ ہمارے پاس دیکھیے آپ کتنی روایتیں، کتنی دعائیں ہیں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے وارد ہوئی۔ ایک حکمت جو میں نے ماہ رمضان میں امام زمانہ کا موضوع چنا، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ آپ فی الحال جتنی بھی دعائیں پڑھتے ہیں، جتنی بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے دعائیں ہیں، ان کی خاص تعلیم جو دی گئی ہے وہ ماہ رمضان کے لیے دی گئی۔ خود دعائے سلامتی امام زمان، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ شب قدر یہ پڑھا جائے کثرت سے،
شیخ کلینی اسے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ماہ رمضان کی ہر رات ہر صبح اس دعا کو پڑھا جائے۔ اسی طرح آپ دعائے افتتاح پڑھتے ہیں امام زمانہ کی غیبت یا امام زمانہ کی دولت کریمہ کے حوالے سے، پڑھتے ہی نہیں پڑھتے دعائے افتتاح؟ دعائے افتتاح کس سے؟ خود حضرت حجت سے۔ دعائے افتتاح کی تعلیم کے بعد یہ کہا گیا کہ اسے ماہ رمضان میں پڑھو۔ الہی عظم البلا اس کی تاکید ہے کہ ماہ رمضان میں پڑھو۔ یعنی بہت ساری دعائیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے ہیں کہ جن کے بارے میں تاکید ہے کہ ماہ رمضان میں پڑھی جائیں۔ میں نے اگر 23 شب قدر والے دن جو جملہ کہا تھا، میرے اس جملے پہ یہ سارے کے سارے مؤید ہیں، تائید کر رہے ہیں یہ ساری باتیں۔ میں نے کہا تھا ماہ رمضان کی یہ شب قدر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے مختص ہے۔ کوشش کی جائے کہ ان دنوں جتنا ہو سکے امام زمانہ کا تذکرہ کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوں گے تو خداوند متعال کی طرف سے بھیجی گئی سب سے بڑی ہدایت امامت ہے۔ لہٰذا ہم امامت کا انتظار کریں گے، اگر امام زمانہ کے آنے میں تاخیر ہوگی تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے دعا کریں گے۔ دعائیں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، میں نے کہا یہ انشاءاللہ میری آخری مجلس ہوگی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے اس سال ماہ رمضان 2024 کی آخری مجلس۔ 28 29 کی تو شب ہے ہی، اگر کل چاند نمودار ہوا تو انشاءاللہ کچھ اور، نہیں تو پھر ایک دن اور ایک موضوع انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے، امام کی سلامتی کے لیے اور امام سے معرفت کے لیے بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ میں ان تمام دعاؤں کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلا حصہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اپنی معرفت کے لیے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی معرفت امام زمانہ کے بنسبت، یعنی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمارے اندر امام زمانہ کی معرفت، امام زمانہ کی شناخت، امام زمانہ کی عظمت پیدا کر۔ کچھ دعائیں اس دستہ میں ہیں اور کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم دعا کرتے ہیں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے، پروردگارہ امام زمانہ کو سلامت رکھ، امام زمانہ کو صحت و تندرست رکھ۔ یہ ساری دعائیں ہیں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے۔ تیسرا دستہ دعاؤں کا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم امام زمانہ کے ظہور اور امام زمانہ کے فرج کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر دعائیں خود بذات امام زمان کی طرف سے وارد ہوئی ہیں۔ پہلا دستہ میں نے بیان کیا، کچھ دعائیں ایسی ہیں جنہیں ہم دعائیں معرفت کہہ سکتے ہیں یا امام زمانہ سے قربت کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ امام زمانہ کی محبت، امام زمانہ کا عشق، امام زمانہ کی الفت، امام زمانہ کی معرفت، امام زمانہ کا اثر اپنے وجود میں محسوس کر سکے، امام زمانہ سے قریب ہو سکے۔ ان میں سے ایک دعا جو میں اکثر ممبر پہ آتے ہوئے پڑھتا ہوں، اللہم عرفنی نفسک، اے میرے پروردگارہ اپنے آپ کی تعریف فرما یا اپنے آپ کو پہچنوا۔ خدا سے ہم کہتے ہیں اے میرے خدایا اپنی معرفت عطا فرما، اگر تو نے اپنی معرفت مجھے عطا نہ فرمائی تو تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اے میرے پروردگارہ اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اے میرے پروردگارہ اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، اگر حجت خدا کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی جس انسان کے اندر معرفت وجود امام زمان نہ ہو اس کی توحید بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کی نبوت بھی قابل قبول نہیں۔ اور یہ جملے تو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، ولایت و حجیت کے بغیر اگر کوئی انسان ولایت کو قبول نہ کرے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، بھائی اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ ولایت کے بغیر اللہ توحید قبول نہیں کر رہا ہے، ولایت کے بغیر اللہ نبوت قبول نہیں کر رہا ہے۔ آپ اپنی نمازوں پہ بڑا فخر کر رہے ہیں، آپ کو اپنے روزوں پہ بڑا فخر ہے، آپ سوچ رہے ہیں علی کے دامن کو چھوڑ کے اور نمیدونم حسن و حسین کے دامن کو چھوڑ کے آپ 2 رکعت اور 4 رکعت اور 10 رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھ رہے ہیں۔
مولا امام صادق فرماتے ہیں لو کان رجلا قام باللیل وصام بالنہار، اگر کوئی انسان پوری رات نمازوں پہ نمازیں پڑھے، پوری رات نمازوں پہ نمازیں پڑھے، پورا دن روزوں پہ روزے رکھے، جتنی عمر مثال کے طور پہ 70 سال کی ایج ہے، 70 سال تک روزے 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 رکھتا رہے، اور آخر میں اللہ اسے سونے کا بہت بڑا پہاڑ دے دے، وہ سارا سونے کا پہاڑ مثال کے طور پہ بیٹھ کے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے، یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، پورے غریبوں میں بانٹتا رہے، آخر میں بین الرکن والمقام مار دیا جائے، خانہ کعبہ سب سے پاک و پاکیزہ ترین زمین پہ لے جایا جائے اور وہاں اسے ذبح کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ کہتے ان تمام شرائط کے باوجود اگر اس کے دل میں ولایت حضرت حجت یا ولایت امیر المؤمنین نہیں ہوگی تو خدا اسے گریبان پکڑ کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا، منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ جس کے دل میں آل محمد کی ولایت نہ ہو، ولایت نہ ہو، آل محمد کی محبت نہ ہو۔ ہم سے بھی کہتے ہیں قبلہ فلاں صاحب، ہم آتے ہیں کبھی کبھی حج پہ جاتے ہیں، حج سے جب پلٹ کے آتے ہیں کہتے ہیں قبلہ صاحب کیا نمازیں تھی، کیا بہترین قرات تھی، کیا لب و لہجہ تھا، کیا اذان کی آوازیں گونج رہی تھی، مطلب بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے پیارے لوگ تھے۔ یہ معیار کس نے بنایا؟ ہمارے یہاں یہ معیار اچھائی کا نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار ہے اس کے دل کی طرف دیکھو، اس کے دل میں ولایت و براعت ہے یا نہیں۔ حل الدین الا الحب والبغض، دین محبت و دشمنی کے سوا بھی کچھ ہے؟ جناب موسیٰ سے اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ جناب موسیٰ نے گنوانا شروع کیا، پروردگارہ میں نے نمازیں پڑھی، پروردگارہ میں نے روزے رکھے، پروردگارہ میں نے یہ کیا، پروردگارہ میں نے سجدے کیے، پروردگارہ میں نے رکوع کی، پروردگارہ میں نے قیام کیا، پروردگارہ میں نے تشہد و سلام کیا، پروردگارہ یہ کیا، پروردگارہ وہ کیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ سارا کا سارا تم نے اپنے لیے کیا، نماز تم نے اپنے لیے پڑھی، نماز پڑھی تاکہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہو، روزے رکھے تاکہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہو، زکوٰۃ دی مثال کے طور پہ تاکہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہو، خمس ادا کی اس لیے تاکہ تم خود جہنم کی آگ سے محفوظ رہو۔ میرے لیے کیا کیا؟ جناب موسیٰ پریشان، اے میرے پروردگارہ تیرے لیے کون سا عمل کیا جائے؟ آواز غیبی آئی کہ موسیٰ اگر میرے لیے کچھ کرنا ہے تو مجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کر اور مجھ سے دشمنی کرنے والوں سے دشمنی کر، یہ عمل میرے لیے۔ نماز و روزہ یہ سارا کا سارا خود تمہارے لیے، یہ ساری عبادتیں خود تم اپنے لیے کر رہے ہو، اہل بیت اطہار کے لیے کیا کر رہے ہو، امام زمانہ کے لیے کیا کر رہے ہو، خدا کے لیے کیا کر رہے ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم جب حج سے آتے عمرے سے آتے، مثال کے طور پہ بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے خوبصورت آدمی تھے، نمازی تھے، روزے دار تھے، بڑے پیار سے مسکرا کے باتیں بھی کر رہے تھے، جنتی ہیں، نمیدونوں میں ایسے ہیں، جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا۔ بھائی جنت میں اعلیٰ مقام ہونے کے لیے اس کی ولایت بھی تو دیکھو۔ قبلہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک انسان اتنا اچھا بھی ہو، ایسا بھی ہو، ویسا بھی ہو، لیکن وہ علی کو نہ مانتا ہو، وہ کیسے ممکن ہے جہنم میں جائے گا؟ اچھا میرا آپ سے سوال، شیطان کس کا مخالف تھا؟ شیطان کس کا مخالف تھا؟ اللہ کا مخالف تھا، اللہ کا مخالف تھا۔ فلاں صاحب یا اللہ یا اللہ یا اللہ چلاتے رہتے، اللہ کی محبت بڑی دل میں، یا رسول اللہ اے کالی کملی والے لبیک یا رسول اللہ خوب نعرے لگاتے، رسول اللہ سے بھی بڑی محبت ہے، لیکن علی کے معاملے میں تھوڑے سست ہیں۔ ایسوں کا حال کیا ہوگا؟ میں نے کہا ایسوں کا حال آپ کو پتا کرنا ہو تو پہلے یہ دیکھو شیطان کا حال ہوا کیا۔ ایسوں کا حال پتا کرنے کے لیے پہلے یہ دیکھو شیطان کا کیا حال ہوا۔ شیطان کس کا مخالف تھا؟ اللہ کا مخالف تھا؟ اللہ کا مخالف تو تھا نہیں۔ اللہ کہہ رہا تھا شیطان سے اسجدوا لہ، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ شیطان کیا کہہ رہا تھا؟ پروردگارہ
تو اجازت دے تیرے لیے سجدے کروں، تیرے لیے نمازیں پڑھوں، تیرے لیے لمبی لمبی رکوعیں کروں، لیکن میں اس آدم کے لیے سجدہ نہیں کروں گا۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آدم کا مخالف تھا، یا الفاظ بدل کے کہوں اللہ کے ولی کا مخالف تھا، اللہ کا مخالف نہیں تھا۔ اللہ کے ولی کا مخالف تھا، اللہ کا مخالف نہیں تھا۔ اچھا، اللہ نے اس کے جواب میں کیا کیا؟ آپ جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب کے دل میں اللہ کے لیے بڑی محبت ہے، میں آپ سے کہوں گا شیطان کے دل میں کیا اللہ کے لیے محبت نہیں تھی؟ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا وعدہ کر رہا ہے اللہ سے، بس یہ کام مت کروا ہے میرے پروردگارہ، باقی میں تیرا مطیع ہوں، فرما بردار ہوں۔ اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ جو میرے ولی کا مخالف ہوگا وہ میرا مخالف ہے، او خروجو، یہاں سے نکل جا۔ شیطان کو نکال دیا۔ اب قضیہ کتنا آسان ہو گیا سمجھنے میں، یعنی قصہ و کہانی یا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ولی کے مخالف کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ اب اگر آپ کوئی آ کے آپ سے کہے کہ جناب اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن علی کے معاملے میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو ہاتھوں کے جوڑ کے ان سے کہیے گا فلاں صاحب کا حال وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا، ان کا حال وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا۔ شیطان بھی تو اللہ کا مخالف تھا نہیں، اللہ کا مخالف تھا نہیں، آدم کا مخالف تھا۔ اللہ نے قاعدہ و قانون بنا دیا، دیکھو جو ہمارے ولی کا مخالف ہوگا وہ ہمارا مخالف ہوگا، جو علی کا مخالف ہے وہ در حقیقت اللہ کا مخالف ہے۔ اللہ نے ایک قاعدہ بنایا، اللہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ مجھ تک اگر آنا ہو تو صراط مستقیم یعنی علی ابن ابی طالب کے راستے سے آؤ۔ دل میں اگر کسی انسان کے ولایت نہیں ہے، آل محمد سے محبت نہیں ہے، وہ کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار اور زاہد اور نمازی اور روزے دار ہو، بغیر ولایت علی، بغیر محبت علی خدا کے سامنے جائے گا، یہی نمازیں اس کے گلے کا طوق ہوں گی، یہ روزے تماچوں کی صورت میں گالوں پہ مار دیے جائیں گے اگر بغیر ولایت علی یہ روزے پیش کیے گئے خدا کی بارگاہ میں۔ بغیر ولایت علی عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ انسان کو پہچاننے کا معیار، یہ میں آپ کو بتا دوں کھل کے، دور آخر الزمان ہے۔ دور آخر الزمان میں دھوکہ دینا اور دھوکہ کھانا بڑا آسان ہے۔ 2 منٹ میں کوئی بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے اور آنے کے بعد اپنے عقائد، اپنے نظریات سے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، ظاہر اس کا کیسا ہے، بناوٹی ظاہر 2 منٹ میں آپ کو دھوکہ دے دے۔ اور خاص کر کے آخر الزمان میں تقدس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ تقدس کا دھوکہ یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان آپ کے سامنے آ کے جیسے ہی آپ کے کاندھے سے کاندھا لگ رہا ہے اور فوراً کہے سوری 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 سوری، نو 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 نو، مثال کے طور پہ آپ فوراً کہیں گے جناب کتنے خوش اخلاق ہیں، جناب کا ادب کتنا اچھا ہے۔ جناب کا ادب کسی بڑے آدمی، کسی پیسے والے کے سامنے سوری کرنے سے ثابت نہیں ہوتا۔ جناب کا ادب تب ثابت ہوگا کسی ایسے انسان کے سامنے ادب دکھائیں جس کی اوقات بالکل زیرو، تب ادب ثابت ہوگا۔ کسی طاقتور انسان کے سامنے منکسر ہونا بڑا آسان ہے۔ طاقتور انسان کے سامنے منکسر ہونا، تواضع پیش کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان، اور ہر انسان یہ کام کرتا ہے۔ ادب و احترام یا آپ کا تواضع یا آپ کی انکساری تب ثابت ہوتی ہے جب آپ کسی ایسے کے سامنے ادب دکھائیں، کسی ایسے کے سامنے انکساری کا مظاہرہ کریں، کسی ایسے کے سامنے تواضع کا مظاہرہ کریں جس کی اوقات معاشرے میں زیرو، جس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، کوئی قدر نہ ہو۔ بے شک یہاں جو آپ کسی بڑے آدمی کا احترام کر رہے ہیں غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اچھا ہے، لیکن اس سے بھی اچھا تب ہے جب کسی غریب، کسی بے بس، کسی لاچار کے سامنے آپ اپنا اخلاق پیش کریں۔ طاقتور انسان کے سامنے اخلاق پیش کرنا بڑا آسان ہے اور ہر انسان اخلاق پیش کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ جو دور ہے، دور آخر الزمان، اس میں تقدس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ تقدس کا دھوکہ یعنی کیا؟ ایک شخص ہے جو آپ کے سامنے بہت متقی، بہت پرہیزگار، بہت زاہد ہے، لیکن اس کی خلوتیں بہت گندی ہیں، اس کا باطن بہت گندا ہے، تو تقدس کے دھوکے میں نہ ہے۔ ایسی صورت میں اچھے اور برے کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آخر الزمان میں
جہاں اتنا زیادہ ظاہر و باطن مخلوط ہوگا، حق و باطل مخلوط ہوگا، تو ایسے سچویشن میں اچھے اور برے میں تمیز اور تشخیص دینے کا راستہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار نے فرمایا آخر الزمان میں اگر تمہیں پہچاننا ہو اچھائی اور برائی تو اس کے دل کی طرف دیکھو، اگر اس کا دل ہماری طرف رغبت کر رہا ہے تو وہ اچھا، اس کا دل اگر ہم سے منحرف ہے تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے دل کی طرف دیکھو، کیا اس کے دل میں ہمارے لیے ولایت و محبت اور ہمارے دشمنوں کے لیے نفرت ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ جناب حضرت امیر اور ان کے ساتھی جناب کمیل، ہم دعا پڑھتے ہیں، دعائے کمیل بن زیاد۔ جناب کمیل کا جب زیارت آپ پڑھیں گے، جناب کمیل کی زیارت کے لیے جب آپ جائیں گے تو جناب کمیل کی زیارت نامے میں ایک لفظ ہے، سلام ہو آپ پر اے صاحب اسرار امیر المؤمنین۔ حضرت کمیل کی زیارت نامے کا یہ لفظ ہے، سلام ہو آپ پر جو امیر المؤمنین کا رازدان تھا یا رازدان ہے۔ رازدان کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کسی کے سیکرٹس ہوں۔ رازدان کس کا رازدان؟ علی ابن ابی طالب کا۔ اچھا کیسے یہ رازدان ہے علی ابن ابی طالب کے؟ میں نے تاریخ میں دیکھا، روایات میں دیکھا، حضرت امیر راتوں میں کوفہ کے باہر آتے تھے، کمیل کے ہاتھ کو اس طرح سے پکڑتے تھے، کوفہ سے وادی السلام تک جاتے تھے، پھر وہاں سے پلٹ کے آتے تھے۔ اسی دوران جناب کمیل کو بہت سارے راز و اسرار امیر المؤمنین سکھاتے تھے۔ ایک دن کوفہ سے باہر نکلے، مولا نے اپنا مشیت والا ہاتھ کمیل کے ہاتھ میں دیا، کمیل جیسے ہی انتہائی کوفہ پہ پہنچے، کیونکہ جناب کمیل حافظ قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، بہترین تجوید تھی، بہترین آواز تھی، انہیں قرآن کی آواز سنائی دی۔ حضرت کمیل ٹھہر گئے، رک گئے۔ مولا متقیان نے پوچھا کمیل کیا ہوا؟ کہ مولا سن نہیں رہے؟ کتنی پیاری آواز ہے، کتنی بہترین آواز ہے۔ مولا یہ شخص جنتی ہے۔ جیسے یہ لفظ کا مولا نے ہاتھ چھوڑا کہ کمیل علی کے ساتھ رہتے ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتا جنتی اور جہنمی کی پہچان کیسے کرتے؟ کمیل کے ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ کمیل اصرار کر رہے، مولا کیا ہو گیا؟ مولا نے فرمایا کمیل یہ طریقہ نہیں ہے جنتی اور جہنمی کو پہچاننے کا۔ کہ مولا پھر طریقہ کیا ہے؟ کہ میرا نام لو، اگر خوش ہوتا ہے تو سمجھو جنتی، اگر میری بغض اس کے دل میں ہو تو یہ لاکھ قرآن پڑھے، یہ ہرگز جنتی نہیں ہو سکتا۔ کمیل نے یہ بات تو سن لی، لیکن ہو سکتا ہے میں یقین کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں، مولا کے صحابی تھے، ہو سکتا ہے کمیل کے اندر تھوڑا بہت شک ہو کہ مولا کیسی بات فرما رہے ہیں۔ تھوڑے دن گزر گئے، جنگ نہروان آئی، مولا نے کمیل کو بلایا کہ چلو جنگ نہروان کے لیے۔ جنگ نہروان میں مولا نے علم غیب کے ذریعے جناب کمیل کو بتایا کہ کمیل انشاءاللہ اس جنگ میں ہمارے 8 بھی مارے نہیں جائیں گے اور دشمنوں میں سے 8 بھی نہیں بچیں گے۔ جناب کمیل اس جنگ میں شریک ہوئے، ویسا ہی ہوا جیسا حضرت امیر نے فرمایا تھا۔ جنگ ختم ہو گئی، مولا کے ہاتھ میں ذوالفقار سے خون ٹپک رہا ہے۔ مولا نے اسی طرح جس طرح کمیل کے ہاتھ کو پکڑ کے کوفے کی طرف جایا کرتے تھے، ٹھیک اسی طرح مولا نے کمیل کے ہاتھ کو پکڑا کہ کمیل آ جاؤ۔ ایک ہاتھ میں حضرت کی تلوار ہے، ایک ہاتھ میں کمیل کا ہاتھ، ایک ایک سر پہ تلوار رکھنی شروع کی۔ حضرت ایک ایک سر پہ تلوار رکھ رہے ہیں، تلوار رکھتے رکھتے کمیل کی طرف دیکھ رہے ہیں، کمیل دیکھو، اسے دیکھو، اسے دیکھو۔ ایک کٹے ہوئے سر پہ پہنچے، حضرت نے اپنی خون آلود ذوالفقار اس کے سر پہ رکھی کہ کمیل ذرا اس سر کی طرف دیکھو، کیا تم اسے جانتے ہو؟
بس جیسے ہی کمیل نے دیکھا زمین پہ بیٹھ گئے اور زبان پہ لفظ تھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہ مولا یہ وہی سر ہے جو راتوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، یہ وہی سر ہے جو راتوں میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ مولا نے گویا کمیل کو بتا دیا کہ کمیل یہ راتوں میں قرآن کے الفاظ پڑھا کرتا تھا لیکن قرآن کی روح و معانی سے غافل تھا۔ روح قرآن ہم ہیں، معانی قرآن ہم ہیں۔ اگر کوئی انسان محض قرآن کے الفاظ اپنی زبان پہ دہراتا رہے لیکن معانی قرآن سے نفرت کرے، اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ کمیل کو سبق دے رہے ہیں، کمیل ذرا دیکھو اگر یہ راہ راست پہ ہوتا تو ہرگز علی کی تلوار سے مارا نہ جاتا۔ اچھا یہاں قابل غور ہے، جناب کمیل جیسے ہی سنتے ہیں حضرت کے جملے اور جیسے ہی اس آدمی کو دیکھا، جناب کمیل نے فوراً استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ کیوں؟ میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، وہ نتیجہ آپ کے حوالے۔ حضرت کمیل نے استغفر اللہ کی تسبیح اس لیے پڑھی، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے ایک لعنتی انسان کو جنتی بنا دیا تھا، اس لیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یعنی کمیل جانتے ایک وہ انسان جو مورد غضب الہی ہو، اگر اس پہ میں رحمت بھیج دوں تو استغفر اللہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم نہ جانے کتنے ایسے ہیں بڑے بڑے چہرے مخالفین اہل بیت کے، ہم ان کے بارے میں کبھی نہ کبھی سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اتنے برے نہیں تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ فلاں خلیفہ صاحب یا فلاں خلیفہ صاحب، شیعوں نے صرف ان کے عیبوں کی طرف نظر ڈالی، اچھائیوں کی طرف نظر نہیں ڈالی۔ میں نے کہا اچھائیاں ان کی گنوائیے کہ انہوں نے پولیس کی ایجاد کی، انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ پھیلایا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا، انہوں نے بیت المال کے رولز بنائے۔ میں نے کہا جناب اگر یہ حکومت و خلافت حقدار کے پاس دے دیتے تو حقدار اس سے بہتر نظام پیش کرتا۔ تم نے اس سے بہتر نظام جو مولا پیش کر سکتے تھے ان کے ہاتھوں میں تو دیا ہی نہیں۔ اب کیسا 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 خوبصورت اور کیسی خوبصورتی، یہی خوبصورتی ہے اسلام کی، یہی خوبصورتی ہے اسلام میں 1000 بدعتیں پیدا کرنا آپ کی نظر میں خوبصورتی ہے؟ یہ تو کہیے حضرات معصومین علیہم السلام نے نظام کے اندر نہ ہوتے ہوئے اسلام کا تحفظ کیا، وگرنہ آپ کا نظام وہی تھا کہ جس کا سلسلہ یزید تھا، یزید اسی نظام کا سلسلہ تھا۔ ایسا ہے یہ نہیں؟ ہر دور میں اہل بیت اطہار نے اس نظام کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کیا تاکہ اسلام کا تحفظ کیا جا سکے۔ خلاصہ کلام، جس کے دل میں اللہ و رسول کے لیے محبت کے دعوے ہوں لیکن اہل بیت اطہار کے لیے محبت نہ ہو، اس کا ہر عمل بیکار۔ انما الاعمال تقبل بالولایہ، اعمال کا دار و مدار ہماری ولایت ہے۔ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک ہماری ولایت شامل حال نہ ہو۔ ولا تقبل الولایہ الا بالبراءہ، اور آپ کی یہ جو ولایت ہے، آپ کی جو یہ محبت ہے، یہ محبت تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک ان کے دشمنوں سے نفرت نہ ہو۔ محبت ہے، آل محمد سے محبت کرتے ہیں لیکن دشمنوں سے نفرت نہیں ہے۔ کہتے ہیں آپ کی ولایت قبول نہیں ہے جب تک دشمنوں سے نفرت نہ ہو۔ اللہ و رسول کے دشمنوں سے نفرت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے نفرت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے سافٹ کارنر والے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے منصف آدمی ہیں، صرف اچھائیوں کو دیکھتے ہیں، برائیوں کو نہیں دیکھتے۔ یہ مریض ہیں، یہ مریض ہیں، معاشرے کے مریض لوگ ہیں جو یہ کہیں یہ ہمیں اچھائیوں سے مطلب ہے، ہمیں برائیوں سے نہیں مطلب ہے۔ میں کہوں گا جناب آپ اسے معاف کریں گے جو خدا نخواستہ آپ کی ماں کا قاتل ہو؟ اپنے دشمن کو کبھی معاف کر کے دکھائیے۔ 50 شیعہ آپ کے دشمن ہیں، 50 شیعہ آپ کے دشمن ہیں، کبھی اہل بیت کی محبت میں ان شیعوں کو جو آپ کے دشمن ہیں انہیں معاف کر کے دکھائیے۔ لیکن جب وہاں کا مسئلہ آتا ہے، وہاں کا مسئلہ آتا ہے جناب وہ ایسے نہیں تھے، ایسے تھے، ایسے نہیں تھے، ایسے تھے۔
اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، شیعتنا، ہمارا شیعہ ہماری ولایت اور ہمارے دشمنوں سے براعت کی وجہ سے شیعہ کہلایا ہے۔ شیعت کی تعریف ہی یہی ہے۔ سید علی حسینی میلانی حفظہ اللہ، ان کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے، اگر آپ لوگ ہضم کر پائیں۔ کہتے ہیں شیعہ اگر شیعہ کہلاتا ہے تو تبرے کی وجہ سے، ورنہ محبت کے دعوے دار تو پوری دنیا ہے۔ کوئی ایک ہاتھ مجھے اٹھوا دیجئے کہ جو یہ کہے کہ مجھے علی سے نفرت ہے۔ علی سے محبت سب کرتے ہیں۔ شیعہ اگر شیعہ کہلاتا ہے تو آل محمد کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی وجہ سے کہلاتا ہے۔ یہ شیعوں کا امتیاز ہے، یہ شیعوں کو تمام لوگوں سے جدا کرتا ہے۔ محبت سب کرتے ہیں، لیکن آل محمد کے ہر چھوٹے بڑے موٹے پتلے دشمن سے دشمنی شیعوں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ وگرنہ ہمارا انہوں نے کھیت نہیں جوتا تھا، ہماری پراپرٹی پہ انہوں نے قبضہ نہیں کیا تھا۔ ہماری محبت یا ہماری دشمنی صرف اور صرف ان 14 ہستیوں کی وجہ سے، وگرنہ ہماری کون سی ذاتی دشمنی، کون سی ذاتی دشمنی؟ تو خلاصہ ایک عمل امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولایت شامل حال۔ اگر ولایت نہیں ہے، جو میں نے دعا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اے میرے پروردگارہ اپنی معرفت عطا فرما۔ اگر تیری معرفت نہیں ہوگی تو رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا، رسول کی معرفت نہیں ہوگی تو حجت خدا کو نہیں پہچان پاؤں گا، حجت خدا کی اگر معرفت نہیں ہوگی تو ہمارا دین بیکار ہو جائے گا۔ یعنی امامت کی شناخت پر توحید و نبوت باقی ہے۔ اگر آپ کے اندر امام زمانہ کی شناخت، امام زمانہ کی معرفت، امام زمانہ کی ولایت نہیں تو آپ کی توحید، آپ کی نبوت آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے دور میں ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات میں۔ خیر اب وقت نہیں رہ گیا میں ان دعاؤں کی وضاحت کروں، لیکن جلدی جلدی 5 منٹ میں یہ دعائیں بتا دو تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں، انشاءاللہ وقت ہوا تو کل بیان کروں گا، نہیں تو میرے خیال سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر موضوع آج نہیں تو کل مکمل کروں گا۔ حضرت حجت علیہ السلام کے حوالے سے دعائیں بہت ساری ہیں، جن میں سے ایک دعا جس کا ترجمہ اور جس کے الفاظ آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیے۔ امام کی اگر معرفت نہیں تو نبوت و توحید آپ کی بیکار ہے، اور یہی وجہ ہے کربلا یہ معلّہ میں امام حسین علیہ السلام کو جو مارنے آئے تھے، کیا وہ موحد نہیں تھے؟ کیا وہ اہل توحید نہیں تھے؟ نہیں تھے اہل توحید؟ بھائی بڑی بات تو یہ ہے وہ جو حسین کو مارنے آئے تھے وہ خود اپنے آپ کو رسول کا جانشین سمجھتے تھے، مطلب نبوت کے بھی قائل تھے۔ ابدی لعنت کے مستحق صرف ایک جملے کی وجہ سے ہوئے، ایک حرکت کی وجہ سے، امامت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ابدی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ سلمان و بوذر و قمبر کے مقدار ان لوگوں کے زمانے میں جائیں، اگر ہم کہتے ہیں سلمان راہ راست پہ تھے، ابوذر راہ راست پہ تھے، مقداد راہ راست پہ تھے، تو کیا بتاتے ہیں ان کی کامیابی کے راز؟ کیا بتاتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا کسی نے کہا ہو کہ ابوذر کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ابوذر بہت لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے؟ بے شک یہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، مولا کے چاہنے والے تھے، لیکن بیان کرنے والا اور لکھنے والا بھی جانتا ہے کہ ان چیزوں سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے جو ابوذر و مقداد و قمبر میں تھی۔ حضرت نے فرمایا ابوذر اشد فی الولایہ والبراءہ، ابوذر کے اندر ولایت و براعت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، کھلم کھلا علی کے محب تھے اور کھلم کھلا علی کے دشمنوں سے نفرت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی جب خلیفہ سوم کا دور حکومت آیا، یہ ابوذر سے پریشان ہوئے، انہوں نے ابوذر کو شام بھیج دیا۔ جب ابوذر شام پہنچے، ایک اونٹ پہ کچھ لدا ہوا جا رہا تھا، جناب ابوذر نے چاقو نکالا اور اس میں مارنا شروع کر دیے۔ پوچھا پہلے یہ کیا ہے؟ کہ خلیفہ کے لیے، امیر کے لیے پینے کا بہترین پانی ہے، بہت دور سے آیا ہے پینے والا پانی۔ جناب ابوذر نے چاقو نکالا اور مارنا شروع کر دیا۔ جب زمین پہ بہا تو کیا تھا؟ شراب۔
جمع کیا لوگوں کو، آؤ بھائی یہ ہے تمہارا انتخاب، یہ ہے تمہارا امیر جو شرابی ہے، یہ شراب پینے کے لیے منگوا رہا ہے۔ لوگوں نے بغاوت کرنا شروع کی، یہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ ابو ذر کو پھر پکڑا، خط لکھا کہ اس آفت کو دوبارہ ہم تمہاری طرف بھیج رہے ہیں۔ پھر دوبارہ انہیں مدینے بھیج دیا گیا۔ 2-3 چکر لگانے کے بعد کیا کیا؟ جناب ابو ذر کو نظر بند کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کھلم کھلا تو ابو ذر کو مار نہیں سکتے تھے، صحابی رسول ہے۔ انہوں نے پابندیاں لگا دی، ابو ذر سے کوئی مل نہیں سکتا۔ ابو ذر کو مدینے سے نکالنے کا پورا پلان ہو گیا۔ حضرت امیر کو خبر ملی، حضرت امیر روایتوں میں ہے چپکے سے ابو ذر سے ملنے کے لیے گئے۔ حضرت امیر نے ابو ذر کو بشارت دی کہ ابو ذر، روضہ نامی مقام پہ تمہاری شہادت واقع ہوگی، تمہیں کفن بھی ملے گا، تمہیں غسل بھی دیا جائے گا، تمہیں دفن بھی کیا جائے گا، تمہاری قبر کا نشان بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ میں کہوں گا ابو ذر، تم نے راہ علی میں مشقتیں اٹھائیں، تکلیف کا سامنا کیا، لیکن راستے میں بھی تمہاری موت واقع ہوئی، تب بھی تمہیں کفن ملا، دفن کیا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ لیکن آؤ ذرا کربلا کی جلتی ہوئی خاک پر، نہ جانے کتنے لاشیں ہیں جو بے گور و کفن کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ پڑے ہیں۔ امام حسین کی انتہا یہ مظلومیت یہ ہے کہ جب حضرت کربلا یہ معلیٰ کی سرزمین پہ پہنچے، حضرت نے قبیلہ بنی اسد کو بلایا کہ تمہاری یہ زمین عنقریب آباد ہو جائے گی، یاد رکھنا جو بھی ہمارا زائر تمہاری اس سرزمین پہ آئے 3 دن اسے مہمان رکھنا، نہ اسے کھانے کی کوئی تکلیف ہو، نہ پینے کی تکلیف ہو، نہ رہنے کی تکلیف ہو۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے میرے بے کس مولا، اے میرے بے آزرا مولا، جس نے خود اپنے آپ کو بھوکا و پیاسا رکھا لیکن چاہنے والے کو کسی طرح بھوک و پیاس کی شدت سے پریشان نہ ہونے دیا۔ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا کہ اے بنی اسد کے لوگوں، 10 محرم کو ہمیں اسی سرزمین پہ مار دیا جائے گا۔ جب ہمیں مار دیا جائے تو تم ہمارے پاس آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ روایتوں کے الفاظ ہیں، یہ حسین کی انتہا یہ مظلومیت ہے، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر امام نے بنی اسد کی عورتوں کو بلایا، عورتوں سے حضرت نے خطاب کیا کہ اے بنی اسد کی عورتوں، ہو سکتا ہے تمہارے مردوں کو نظر بند کر دیا جائے، تمہارے مردوں کو آنے نہ دیا جائے۔ اگر تمہارے مردوں کو آنے نہ دیا جائے تو تم کسی بہانے سے، پانی بھرنے کے بہانے سے نکلنا اور ہمارے لاشوں کو سپرد خاک کر دینا۔ اس سے بھی بڑی حضرت کی مظلومیت یہ تھی، حضرت نے ننھے بچوں کو بلایا، اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے والدین نہ آ سکے تو تم ننھے ہاتھوں سے کھیلنے کے بہانے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ نے سب سے وصیتیں کی، سجاد اپنے کانوں سے وہ ساری وصیتیں سن رہے ہوں گے، سجاد کے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے جب سید سجاد سے جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا کہ اے مولا سجاد، آپ کے لیے سخت ترین وقت کربلا کا کون سا تھا؟ مولا نے فرمایا، ارے میرے لیے سخت ترین وقت یہ تھا کہ میرے بابا کو کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، میرا بابا گھوڑے سے
زمین پہ گرا. ارے گھوڑے کی ٹاپوں نے میرے بابا کے لاشے کو پامال کر دیا. ارے سجاد کی حضرت تھی کہ یہ بیٹا اپنے ہاتھوں سے حسین کو جمجور کرے, لاشے کو دفنا دے, لیکن اس بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں. ارے بیٹا چاہ کے بھی کچھ کر نہ سکا, بے گور و کفن, کبھی عباس کا لاشا, کبھی قاسم کے ٹکڑے, کبھی اکبر کا کلیجہ, کہیں میرے بابا کا لاشا پڑا تھا. ارے ماں ہے جو بالوں کو کھولے, آجا میرے لاڈلے حسین, آجا میرے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من اعوانہ وانصارہ. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار ہم سب کو حق معرفت امام زمان عطا فرما. پروردگار ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہم سب کے رزق و روزی میں برکتیں عطا فرما. پروردگار جو بھی بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگار ہم سب کو توفیق عمل خیر عطا فرما. پروردگار تمام شیعیان جہان کو حاسدین کے حسد اور منافقین کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار جہاں کہیں شیعیان حیدر صفدر ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ